الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قادر قلب سلیم کے عنوان سے میں نے گفتگو کے لیے آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی 8ویں آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ قلب انسان کے وجود میں وہ اشرف ترین حصہ ہے، وہ اشرف ترین جہت ہے انسان کے وجود کی کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے خالق کو درک کر سکتا ہے۔ عقل کی کارروائی آثار کی حد تک ہے، عقل کی پرواز صفات اور اسماء کی تجلیات کو درک کرنے کی حد تک ہے، لیکن تجلیات ذات پروردگار یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس میں عقل کی پرواز کوتاہ رہ جاتی، عقل اس مرحلے میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو شے عقل میں آ جائے وہ محدود ہے، اور جو محدود ہو جائے وہ خداوند نہیں ہو سکتا۔ لہذا انسان میں ہمیشہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پروردگار نے اپنی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی شے، کوئی قوت انسان کے اندر ایسی رکھی ہے کہ انسان اپنے پروردگار کو پہچان سکے؟ خوب یہ جو پہچاننا ہے اس کے دو مرحلے ہیں، ایک مرتبہ معرفت تام ہے، کامل ہے۔ یہ جو معرفت تام ہے، معرفت کامل ہے، یہ پروردگار کی ذات کے اعتبار سے ناممکن ہے۔ ناممکن اس وجہ سے ہے کہ پروردگار کی جو ذات ہے وہ لامتناہی ہے۔ اس لامتناہی کو کسی بھی وجہ سے درک نہیں کیا جا سکتا۔ جس کی حد اور حدود پیدا ہو جائیں وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کی حد و حدود ہی معلوم نہ ہو سکے اسے بمعنی تام پوری طرح سے جاننا ناممکن۔ خوب ہم اگر کسی شے کو پوری طرح نہیں جان سکتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جاننا چھوڑ دیں۔ اللہ کو، اس کی ذات بابرکت کو
معرفت تام محال ہے، نہیں ہو سکتی۔ اس کا معنی یہ کہ ہم خدا کو پہچاننا ہی چھوڑ دیں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل لا محدود ہیں، تو کیا ان کے فضائل بیان کرنا چھوڑ دیں؟ معنی کیا ہے؟ معنی یہ کہ ہماری حدود نہیں ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اور کمال فضائل کو درک کر سکیں۔ اب اس کا معنی کیا یہ ہے کہ فضائل بیان کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، بلکہ کیا ہے، جس قدر تشنگی ہے کم از کم اتنا پانی پیے لیا جائے، بے انداز تشنگی، بے انداز ظرفیت، اس بحر معارف سے معارف کو اٹھا لیا جائے۔ جس کا جتنا ظرف بڑا ہوتا جائے گا وہ اتنا اہل بیت کی معرفت حاصل کرتا چلا جائے گا۔ یہی اندازہ ہے خدا کی معرفت کے اعتبار سے۔ خدا کی معرفت کو بے تمام معنی حاصل نہیں کیا جا سکتا، لیکن جتنا انسان کا ظرف ہے، جتنی انسان کے اندر ظرفیت ہے، اتنا کم از کم اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ کی معرفت ہے ایک اندازے تک ٹھیک ہے کہ میں پوری معرفت حاصل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے کہ میں معرفت تام حاصل نہیں کر سکتا، اب جتنی میں نے معرفت حاصل کرنی، کون سی شے ہے جو پروردگار کی تجلیات ذات کو مشاہدہ کرنے کی قوت رکھتی ہے؟ کیا میری آنکھیں، کیا میرے حواس خمسہ؟ حواس خمسہ تو اثر سے آگے ان کی طاقت ہی نہیں ہے، یہ صرف آثار کو درک کر سکتے ہیں۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ مخلوق ہے، ہم مخلوق اپنے حواس خمسہ سے مخلوق کو درک کر سکتے ہیں۔ مخلوق کس کا اثر ہے؟ خالق کا۔ لہذا میں اپنے حواس خمسہ سے اشیاء کو درک کر سکتا ہوں، اشیاء کے اندر اس کمال فن کو درک کر سکتا ہوں کہ جو ایک حکیم خالق کے بغیر بنائی نہیں جا سکتی۔ میں اس نظم و نسق کو درک کر سکتا ہوں کہ جو کسی ایسے حکیم و قدیر کے وجود پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کے بغیر یہ نظم و نسق کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتا۔ لہذا پوری کائنات میں جہاں بھی نگاہ دوڑاتا ہوں مجھے اثر نظر آتا ہے۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ دھوکہ کھا کر کیا ہوتا ہے، جب اثر ہی اثر پاتے ہیں، ہر جگہ اثر ہی اثر پا رہے ہیں، تو کہتے ہیں جی کوئی مؤثر نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے جو بھی نظر آ رہا ہے وہ اثر ہے، مؤثر نظر نہیں آ رہا۔ تو ہم یہاں پہ جواب یہ دیتے ہیں کہ جس آثار میں، جس کے آثار اتنے قدرت مند ہوں، جس کے آثار کی کیفیت یہ ہو کہ انسان انہیں کما حقہ درک نہ کر سکتا ہو، ان آثار کا مؤثر یقیناً اتنا قدرت مند ہونا چاہیے کہ کم از کم انسان کے حواس خمسہ سے اوپر ہو۔ لہذا وہ خدا جو حواس خمسہ میں آ جائے ضعیف خدا ہے، محدود خدا ہے، وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ لہذا ہم اپنی پرواز عقل کو پھر وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، پھر اگر حواس خمسہ سے درک نہیں ہو سکتا تو کیا عقل سے پہچانا جا سکتا ہے خدا؟ عقل کیا کر سکتی ہے؟ عقل آثار سے بڑھ کر ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہو سکتی ہے، جہاں پر آثار کے ذریعے سے وہ خدا کی صفات کا اندازہ لگانا شروع کر دے۔ اسماء الہی کی تجلیات کو درک کر سکتی ہے عقل، قاعدے قوانین بنا سکتی ہے عقل، عقیدہ بنا سکتی ہے عقل، لیکن اس سے آگے کی پرواز عقل کی نہیں ہے، اس لیے کہ عقل خود محدود ہے، اور جو خود محدود ہو جائے وہ لامحدود کو درک۔ بس کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کوئی ایسی شے رکھی ہے، کوئی چیز ہے انسان کے اندر جو لامحدود ہو؟ کیا شے ہے؟ کوئی شے انسان کے اندر جو لامحدود ہو؟
سوچ کا تعلق عقل سے، عقل محدود ہے۔ قلب دوسرے مرحلے پہ گفتگو ہوگی۔ پہلے مرحلے میں آپ تھوڑا سا قلب سے نیچے آئیں، وہ شے جو انسان کے اندر لامحدود ہے وہ کیا ہے؟ اسی قلب سے تعلق ہے، شے کیا ہے؟ کیا چیز ہے انسان کے اندر لامحدود؟ کیا چیز ہے؟ عقل نہیں ہے عزیزان من، نہیں ہے، عقل محدود ہے۔ کیسے تجربہ کریں گے کہ ہم عقل محدود ہیں؟ اس کا آسان ترین تجربہ یہ ہے کہ کبھی اپنی عقل سے یہ کہیں کہ کوئی ایسی چیز سوچ کر دکھا دے جو دنیا میں کسی شے سے نہ ملتی ہو۔ بنا سکتے ہیں؟ چیلنج کر رہا ہوں، زندگی میں آپ نے کبھی بھی بنا کر دکھا دے، مجھے لا کر دکھا دے، پوری زندگی کی فرصت دیتا ہوں میں آپ۔ عقل جو بھی خلق کرتی ہے، عقل کا کمال کیا ہے؟ عقل مادے کے اندر جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو توڑ سکتی ہے۔ جو کام مادے میں نہیں آ سکتا وجود میں، یا مادہ جس کا متحمل نہیں ہو سکتا، عقل اس پر تصرف کرتی ہے، لیکن عقل کی بھی جو سرحد ہے وہ اس سے باہر نہیں ہے۔ جو بھی تصرف کرے گی اسی مادے کی اشکال میں کرے گی، اس سے باہر نہیں ہے۔ لہذا عقل کی جو پرواز ہے وہ حواس خمسہ سے درک کی ہوئی معلومات کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ لہذا اگر میں آپ سے کہوں کوئی ایسی چیز بنائیں کہ جو دنیا میں کسی شے سے نہ ملتی، چیلنج ہے میرا، آپ کو نہیں بنا سکتے۔ یہ مرحلہ ہے عقل کا۔ تو جو عقل اتنی محدود ہو وہ خدا کو درک نہیں کر سکتی۔ سوال میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، کیا چیز ہے انسان کے اندر جو لامحدود ہے؟ کیا شے ہے جو لامحدود ہے؟ انلمیٹڈ کیا چیز ہے انسان کے اندر؟ کیا چیزیں ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے انسان میں؟ احسن، خواہشات ہیں انسان کے اندر، ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ انسان کی خواہشات کی کوئی حد ہے؟ ہے کوئی حد؟ کوئی لمٹ ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے نا۔ انسان کی خواہشات لامحدود۔ اب یہ تو بات ایسی ہے جو کہ اکانومسٹ کو بھی سمجھ میں آئی۔ کیا کہتے ہیں اکانومسٹ؟ اکانومسٹ کہتے ہیں کہ انسان کی خواہشات، وانٹس انلمیٹڈ، اس کو پورا کرنے کے لیے جو چیز موجود ہے وہ کیا ہے؟ لمیٹڈ ریسورسز۔ اب انسان کی لامحدود خواہشات کو ان لمیٹڈ ریسورسز سے کیسے بہترین طریقے سے پورا کیا جائے، یہ اکنامکس۔ ہم اکنامکس کو یہ سمجھاتے ہیں عزیزان من، انفینٹی وہ پاور ہے جس کے سامنے تم جو مرضی لے آؤ، انفینٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انفینٹی کا مقابلہ کون سی شے کر سکتی ہے؟ لامحدود کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ انفینٹی کا مقابلہ صرف انفینٹی کر سکتی ہے اور کوئی شے نہیں کر سکتی۔ لامحدود کے مقابل میں برابر میں جو شے آ سکتی ہے وہ خود انفینٹی ہونی چاہیے۔ یہ ریاضی کی بہت ابتدائی سی بحث ہے۔ آپ انفینٹی کے نام سامنے جتنا بڑا نمبر لے آئیں وہ چھوٹا ہے، لہذا انفینٹی از آلویز ایکول ٹو انفینٹی، ہے یا نہیں؟ انفینٹی ہمیشہ انفینٹی کے برابر ہوتی ہے۔ انفینٹی کے علاوہ کوئی نمبر انفینٹی کے مقابلے پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ انسان کے اندر جو اللہ نے یہ انلمیٹڈ وانٹس رکھی ہیں، یہ جو لامحدود خواہشات رکھی ہیں، کیا بلا وجہ رکھی ہیں؟ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ انسان کی خواہشات لامحدود ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ کہا جی لامحدود خواہشات پوری نہیں ہوتی، جب پوری نہیں ہوتی تو پھر
نہیں ہونی چاہیے. پھر اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نہیں ہونی چاہیے تو اللہ نے رکھی کیوں ہے میرے وجود میں؟ احسنت، کمال کی طرف پہنچنے کیسے؟ عقل سے باہر نکل چکی ہے بات. کیسے جائے گا؟ نہیں جائے گا، ایسے نہیں جائے گا، لے جانا پڑے گا. اگر انسان اپنی لامحدود خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، واقعاً پورا کرنا چاہتا ہے، تو پھر بات کیا ہے؟ ریاضی کا ابتدائی قاعدہ ہے. لامحدود کو کون پر کر سکتا ہے؟ لامحدود. اب اگر میں اپنے چاروں طرف دیکھتا ہوں ہر شے محدود ہے، لہذا ہر وہ شے محدود ہے تو وہ شے میرے قلب کی خواہش نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اگر میں کسی بھی محدود سے دل لگاؤں گا میری خواہشات پوری نہیں ہوں گی، میں پھر بھی پیاسا رہ جاؤں گا، نتیجہ ہلاکت. لہذا اب عقل کیا کہتی ہے؟ عقل صرف اتنا کہتی ہے کہ اگر انسان کی خواہشات لامحدود ہیں تو اس کا جو مطلوب ہے وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ لامحدود ہونا چاہیے. کہتی ہے یا نہیں کہتی؟ انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ تمہاری اس لامحدود کی خواہشات کا مطلوب جب تک لامحدود نہیں ہوگا تمہارے قلب کو قرار نہیں آئے گا، تمہارے دل کو قرار نہیں آئے گا. کب قرار آئے گا؟ جب تم اس کو کسی لامحدود سے لگاؤ گے، جب تم اس سے کسی لامحدود کو طلب کرو گے. کائنات میں لامحدود سوائے خدا کی ذات کے کوئی، لہذا جب تک میرے دل کا مطلوب وہ لامحدود نہیں بنے گا تب تک میرے قلب کو قرار نہیں آئے گا. کیوں ہمارے اندر بے چینی ہے؟ کیوں ہمارے اندر تشنگی ہے؟ کیوں ہمارے اندر اسٹریس ہے؟ کیوں ہمارے اندر ہوس ہے؟ کیوں ہمارے اندر یہ سارے مسائل ہیں؟ اس لیے کہ ابھی تک ہم نے خدا کو دل دیا ہی نہیں. ابھی تک ہمارے دل کا حقیقی مطلوب وہ بنا ہی نہیں ہے کہ جو لامحدود ہے. صرف اس کی ذات ہے، صرف اس کی ذات ہے جو میرے قلب کو پورا کر سکتی ہے، میری خواہشات کو پورا کر سکتی ہے. لہذا جب تک میں خدا کو اپنا دل نہیں دوں گا میرے دل کو قرار نہیں آئے گا، آ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ خدا کو چھوڑ کر ہر شے محدود، اور ہر وہ شے جو محدود ہے وہ میرے دل کو قرار نہیں دے سکتی. اب اگر سوائے خدا کے میرے دل کو قرار نہیں آ سکتا تب مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن. آگاہ ہو جاؤ، صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ واحد ذات ہے کہ جو میرے دل کی لامحدود خواہشات کا مطلوب حقیقی بن سکتا ہے. وہ ہے جو میرے لہذا اللہ نے حتیٰ یہ جو خواہش لامحدود ہے یہ باطل خلق نہیں کی ہے. یہ باطل کب ہو جاتی ہے؟ جب ہم اس خواہشات کا مطلوب کسی محدود کو بنا لیتے ہیں. شہرت محدود ہے، دولت محدود ہے، اقتدار محدود ہے، ہر دنیا کی شے محدود ہے. لہذا اگر دنیا کی کوئی شے اس کا مطلوب بن رہی ہے نتیجہ ہلاکت کے سوا کچھ نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم نے خدا کو دل دیا یا نہیں؟ ہم خدا کو دل کے مرحلے تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے؟ دل کی قوت کیا ہے؟ دل کی قوت یہ ہے، یاد رکھیے، تمام کے تمام اعتقادات کی پیدائش کی جگہ عقل ہے. عقل سے اعتقاد پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ اعتقاد عقل میں رہ جائے اور انسان کے قلب میں وارد نہ ہو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عمل کی صورت میں ظاہر نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. ایک غلط عقیدہ انسان کے وجود میں اگر چلا جائے تو اس کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم سے بعض اوقات گناہ ترک نہیں ہو رہا ہوتا، بڑے پریشان ہوتے ہیں ہم کہ جی ہم سے گناہ ترک نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کہیں کوئی غلط عقیدہ اپنے دل تک پہنچنے دیا ہے.
جب وہ غلط عقیدہ دل میں پہنچ جائے، ہر عقیدہ، دیکھیے اس سے بحث نہیں ہے عقیدے میں، عقیدہ چاہے صحیح ہو یا غلط، یہ بات کا مرحلہ ہے، اگر انسان کے قلب میں وارد ہو جائے اپنا اثر دکھانے لگتا ہے۔ دو طرح کے اثر ہوتے ہیں، عقیدہ حق نورانی ہے، قلب میں نورانیت ایجاد کرتا ہے، عقیدہ باطل تاریک ہے، دل میں تاریکی ایجاد کرتا ہے۔ عقیدہ باطل میں سے ایک کامن عقیدہ باطل کیا ہے ہمارا، جو تقریباً ہر جگہ پایا جاتا ہے، بھوتوں سے ڈرنا، چڑیل، اور کیا ہے، اللہ بابا، پتہ نہیں بھو، اس طرح کی کچھ اندیکھی مخلوقات، یہ ساری کی ساری اندیکھی مخلوقات۔ اب دیکھیے کتنا عجیب مرحلہ ہے، ایک مرحلے پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے جس کو دیکھا نہیں گیا اس پر اعتقاد کیسے لاؤں، ہے یا نہیں؟ بعض نوجوان ہم سے سوال کرتے ہیں کبھی جب خدا کو دیکھا نہیں، سنا نہیں، محسوس نہیں کیا تو اس پر ایمان کیسے لے کر آئیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ بھوت، چڑیل، بھو، اللہ بابا، کس کو دیکھا تم نے؟ ایمان ہے یا نہیں اس پر؟ ہے یا نہیں ایمان؟ اب جو کہہ دے کہ میں ایمان نہیں رکھتا اس کے اوپر، ہم اسے کہیں گے اچھا چلو آپ بہت مومن آدمی ہو، رات کو ایک چکر قبرستان کا لگانا ہے اکیلے۔ مولانا صاحب کو بچپن میں کسی نے ڈرایا، اتنا ڈرایا کہ وہ خوف قلب تک پہنچ گیا۔ اب دیکھا تو نہیں نا زندگی میں کبھی، نہ بھوت دیکھا، نہ چڑیل دیکھی، ایسا کوئی آئٹم نہیں دیکھا، لیکن ڈرانے والے نے کیا کیا؟ عقیدے کو قلب تک پہنچا دیا، باطل عقیدہ ہے قلب تک پہنچ گیا۔ اب قرآن پڑھ دیا، آیات پڑھ لی، روایات پڑھ دیں، عقل سے ثابت کر لیا کہ ایسی کوئی شے نہیں ہوتی، نہیں ہو سکتی، کوئی شے انسان کو ضرر نہیں پہنچا سکتی سوائے خداوند کریم کے، کوئی شے انسان پر حاوی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اشرف المخلوقات۔ یہ ساری دلیلیں مولانا نے اپنے لیے بنا لی، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہ جو دل میں بیٹھ چکا ہے ابھی تک باہر نہیں نکل سکا۔ لہذا آپ مولانا کو کہیں کہ بھئی آپ چلے جائیں، رات کو قبرستان کا ایک چکر لگا کر آتے، مسئلہ یہ کہ مولانا بھی نہیں جا سکتے۔ اگر کہیں اپنی بہادری کا اس بات کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے میں بہت بہادر آدمی ہوں، میں بہت مومن آدمی ہوں، قبرستان کا چکر لگا لیا، رات کو چلے گئے تنہا اکیلے، اور خدا نخواستہ کہیں کوئی آواز، کوئی حرکت، پتہ لگا اگلی تختیب مولانا صاحب کی لگ رہی ہے، کیوں؟ عقلاً میں نے ثابت کر لیا، مجھے یقین ہے، لیکن چونکہ وہ غلط عقیدہ قلب کا حصہ بن چکا ہے، جب تک قلب سے نہیں نکلے گا اپنے اثر کو باقی رکھے۔ لہذا آیت اللہ جوادی عاملی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب تک خدا کا خوف قلب میں نہیں آتا دوسرے خوف نہیں نکلتے۔ پس جب تک دوسرے خوف دل میں ہیں، اس کا مطلب ابھی تک خدا کا خوف دل میں، کہ ایام شروع ہو رہے ہیں، بغیر ذرا کے، بغیر خود کے، ایک پتلی سی قمیض میں تلواروں کے درمیان میں کھڑا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا علی آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میرا مولا فرماتا ہے ڈرنے کی کیا بات ہے، موت ایک سے زیادہ مرتبہ آ نہیں سکتی۔ کیوں اتنا بے خوف ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف دل میں۔ جب انسان کے اندر عقیدہ حق آ جائے، تمام عقائد باطل انسان کے دل سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ عقیدہ حق میرے قلب کا حصہ بنا ہے یا نہیں؟ اپنا امتحان کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یاد رکھیے کہ قرآن میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے قول نقل کیا، کیا فرمایا کہ قیامت کا دن وہ ہے جب کوئی شے انسان کے کام نہیں آئے گی، نہ مال نہ بچے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص کے جو اللہ کے لیے قلب سلیم لے کر آئے۔ یہ قلب سلیم ہے کیا؟ یہ قلب سلیم کس چیز سے سلامت ہونا چاہیے؟
اب اس کے اندر ایک پوری تفصیل ہے. یہ قلب گناہوں سے سالم ہونا چاہیے، یہ قلب غلط عقیدوں سے سالم ہونا چاہیے، یہ قلب تاریکی سے سالم ہونا چاہیے، یہ قلب شکوک و شبہات سے سالم ہونا چاہیے، کیونکہ ان میں سے جو شے قلب میں آ جائے قلب کو تاریک کر دیتی ہے، قلب کو مریض بنا دیتی ہے، قلب کی شکل کو بگاڑ دیتی ہے. قلب ایک امانت الہیہ ہے جو انسان کو ہدیہ کی گئی ہے. قیامت کے دن اللہ یہی قلب لے گا، لیکن کس سے لے گا؟ جس نے امانت سالم واپس کی ہو. لہذا میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ میں ساری زندگی نماز پڑھتا رہا، بس نماز میرا عقیدہ ہے، توحید میرا عقیدہ ہے، ایسا نہیں ہے. این اس مرحلے میں جب ہم اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے قلب میں اس کے خلاف عقیدہ موجود ہوتا ہے. اس لیے کہ جس قلب میں عقیدہ حق آ جائے تو پھر کسی بھی باطل کی جگہ قلب میں باقی نہیں رہتی. قلب کے لیے کیا فرمایا؟ اسی لیے فرمایا القلب حرم اللہ لا تسکن حرم اللہ غیرہ. قلب اللہ کا حرم ہے، اللہ کے حرم میں اس کے غیر کو جگہ مت دو. غیر آ جائے گا تو پھر خدا نہیں ہے، خدا آ جائے تو پھر غیر. یہ قلب سلیم کیا ہے؟ یہ قلب سلیم ہر طرح کے شک و شبہات سے پاک ہونا چاہیے. لہذا امام حسن مجتبی علیہ السلام میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کیا؟ اسلم القلب ما طہر عن شبہات. وہ قلب کے جو ما طہر عن الشبہات ہے، وہ قلب کے جو شبہات سے پاک ہے، سالم تر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے قلب سے شبہات کو کیسے نکالوں، شکوک کو کیسے نکالوں؟ لہذا عزیزان من کچھ مراحل ہیں، میں بعض کی طرف صرف تیزی سے اشارہ کروں گا کیونکہ تفصیل میں نہیں جا سکتا. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں، ہمیں ان عقائد سے متعلق اپنے دل سے شکوک و شبہات کو نکالنا چاہیے. ہر طرح کا شک و شبہ، جب تک ہم اپنے دل سے شکوک و شبہات کو نہیں نکالیں گے، ہمارا جو قلب ہے اس کے اندر سالمیت نہیں آئے گی. پہلا مرحلہ شک. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا شک اور شبہے کا نتیجہ شرک کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. شک اگر خفی ہو شرک خفی کی صورت میں آتا ہے، شک اگر جلی ہو شرک جلی کی صورت میں سامنے آتا ہے. لہذا شک کے خفی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان جب اس بارے میں مشکوک ہو جاتا ہے کہ میرے مدد کرنے والا سبب ہے یا مسبب، خالق ہے یا مخلوق، جب اس میں فیصلہ نہیں کر پاتا تو غلطی کیا کرتا ہے؟ خالق کی جگہ مخلوق کو بیٹھا دیتا ہے. مسبب کی جگہ کسے بیٹھا دیتا ہے؟ سبب کو بیٹھا دیتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شرک خفی. عام ہے نا یہ شرک خفی ہمارے اندر. شک اور شبہ کہاں سے ایجاد ہو؟ میرے اوپر کوئی مشکل پڑے، اب میں جانتا ہوں یہ بات عقیدتاً میری عقل میں یہ بات موجود ہے کہ میری مدد اللہ نے کرنی ہے اور سوائے اللہ کے میری مدد کوئی نہیں کر سکتا. لیکن عین اس مرحلے میں آ کر شیطان میرے دل میں شک اور شبہ ایجاد کرتا ہے، اور شک اور شبہ ایجاد کرنے کے بعد شیطان مجھ سے کہتا ہے کہ دیکھ تمہاری مشکل اللہ تو کرے گا، اللہ تو کرتا ہی ہے، لیکن دیکھو فلاں شخص نے پچھلی دفعہ بھی تمہاری مدد کی تھی، وہ یقیناً تمہاری مدد کرے گا. اب اس شخص کا سوچ کے میرے دل میں سکون آ گیا کہ ہاں یار اس شخص نے میری پچھلی دفعہ بھی مدد کی تھی. یہی اس شخص کا میرے دل میں آنا کیا ہوا ہے؟ میں نے مسبب کو ہٹا کر اس کی جگہ سبب کو بیٹھا دیا، میں نے خالق کو ہٹا کر مخلوق کو بیٹھا دیا. جبکہ مجھے اسی لمحے میں سوچنا چاہیے اگر وہ شخص بھی میری مدد کر سکے گا تو اللہ کی وجہ، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا. لہذا کیا ہوتا ہے؟ اللہ بار بار ہماری ایسی امیدوں کو توڑتا ہے
تاکہ ہماری امید اس اصل سے جا کر مل جائے۔ بار بار اللہ ہمیں ایسی جگہ سے مدد پہنچاتا ہے جس کا ہم نے گمان نہیں کیا ہوتا، تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ وہ ذات جو اس بات پر قادر ہے سوائے خدا کے کوئی نہیں۔ لہذا وہ جو فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس کسی نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ کا خوف دل میں رکھا، اللہ ہے جو اس کے لیے وے آؤٹ نکالے گا، اللہ ہے جو اس کے لیے مخرج نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو اس جگہ سے لا کر رزق دے گا جس کا اس نے گمان بھی نہیں کیے گا۔ اللہ بار بار ہماری ایسی طرف سے مدد کرتا ہے، مگر میں اپنی زندگی پر اگر نگاہ کروں تو مجھے نظر نہیں آتا۔ بارہا ایسا ہوا، میری ساری امیدیں ٹوٹ گئیں، میرے سارے آسرے ختم ہو گئے، جن سے مجھے سب سے زیادہ امید تھی انہوں نے ہی مجھے سب سے زیادہ مایوس کیا۔ آخر میں جب مایوس ہو گیا، اللہ نے میری ایسی جگہ سے مدد کی جس کا مجھے گمان بھی نہیں تھا، لیکن میں وہ بدبخت ہوں جو ہر مرتبہ خدا کو بھول جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی خدا کے اوپر ایمان میرے قلب کا حصہ کیسے بنے گا؟ لہذا عزیزان من، کبھی بھی جب بھی دل میں، اور یاد رکھیے گا شیطان کا کام یہ ہے، شیطان کبھی بھی آپ کے عقائد مسلمہ کے مقابلے پر شک ایجاد نہیں ہونے دے گا۔ کبھی وہ آپ کو توحید کے مقابلے پر آ کر نہیں کہے گا کہ توحید کو مت مانو، کبھی بھی آپ سے آ کر نہیں کہے گا کہ نبوت کو مت مانو، کبھی بھی آپ سے آ کر نہیں کہے گا کہ امامت کو مت مانو، کبھی بھی آپ کے واجبات دینیہ کے مقابلے میں نہیں آئے گا، حتی مستحبات کو بھی نہیں چھیڑتا۔ ابتدا کرتا ہے اپنی مباحات سے، وہاں سے شک کا بیج بوتا ہے کہ جس کا نتیجہ آہستہ آہستہ نکلتے ہوئے کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ انسان کی عقیدت۔ مباحات میں جا کر بات شروع کرتا ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی بحث جس کا اصل شریعت سے، اصل تشریع سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے لایا جاتا ہے، لوگوں کے درمیان پھیلایا جاتا ہے، آہستہ آہستہ نتیجہ کہاں نکلتا ہے؟ انسان شرک کے مرحلوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہنر شیطان کا یہ ہمارے ہی عقیدوں کو آپس میں ٹکروا دیتا ہے۔ ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم مولائے کائنات کی محبت کے نام پر دھوکہ کھا رہے ہیں، مگر مولائے کائنات کی محبت کا نام یہ ہے کہ انسان خدا سے لڑ پڑے، مگر مولائے کائنات کی محبت کا نام یہ ہے کہ انسان شرک کرنے لگے، مگر مولائے کائنات کی محبت کا نام یہ ہے کہ انسان بدعت ایجاد کرنے لگے، مگر مولائے کائنات کی محبت کا نام یہ ہے نہیں ہے۔ کیا مولا کی محبت کا نام یہ ہے کہ انسان خدا کو غیر اہم قرار دے دے؟ اب ہر ایسی شے جو امام کی محبت کے نام پر آ رہی ہے، یاد رکھ لیجئے وہ شیطان کے دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں۔ ناممکن ہے کہ مولائے کائنات کی محبت انسان کو خدا کے مقابلے میں کھڑی کر دے۔ وہ محبت امیر المومنین کہ جو اسے خدا کے مقابلے پر لا کے کھڑی کر رہی ہے، محبت امیر المومنین نہیں ہے، ہمارے نفس کا دھوکہ اور خواہش۔ ناممکن ہے کہ میرے مولا کی محبت انسان کے اندر بدعت کو ایجاد کر سکے۔ ناممکن ہے میرے مولا کی محبت ہمیں خدا اور دین سے لڑوانے کے مقام پر لے۔ لہذا یہ سب ہمارے نفس کے دھوکے ہیں۔ مولا کی ولایت کی گواہی کے نام سے ایک بدعت کو شروع کیا، آج دیکھیں کہاں کھڑے ہیں۔ بدبخت ہیں وہ سارے کے سارے لوگ جس چیز کا اصل تشریع سے کوئی تعلق نہیں ہے، بے وقوفانہ قسم کی حرکتیں کرتے، اپنے آپ کو علماء سے زیادہ عالم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حتیٰ میں یہ کہتا ہوں کہ حتیٰ اپنے آپ کو ائمہ سے زیادہ ہوشیار سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حق کس نے دیا ہے کہ ہر آدمی جس کا دل چاہے، ابھی داڑھی مونچھ پوری طرح سے نکلی نہیں ہے، آ جاتے ہیں دین سمجھانے لوگوں کو۔ حق کس نے دیا ہے آپ کو؟ مسئلہ یہ کہ دین وہ واحد مظلوم جگہ ہے کہ جس میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھو، ویڈیو بنا کے دنیا بھر میں پھیلا دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ذرا گھر میں بیٹھ کے تم ڈاکٹر بن کے دکھاؤ، پولیس تمہیں گھر سے لے کر جیل تک جب لتر لگاتے ہوئے جائے گی تب تمہیں پتہ لگے گا۔ گھر میں بیٹھ کے کبھی ذرا
ہاں انجینئر بن کے دکھاؤ، تمہیں پتہ لگے گا دین کیا ہے۔ کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، جس کا دل چاہتا ہے اپنی ویب سائٹ بنا لیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے دین بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ لا کے حدیثیں دکھا رہے ہیں کہ جیسے علماء جاہل ہیں، انہوں نے یہ حدیث نہیں دیکھی ہے، ہمارے پاس روایت صحیح سند روایت ہے۔ فرمایا امام نے کہ جب بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اور کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے ساتھ کہو اشہد ان علی ولی اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صحیح سند روایت کیا ثابت کرتی ہے کہ تشہد میں بھی پڑھو؟ کرتی ہے اس بات یا نہیں کرتی؟ وہ بھائی جس امام نے یہ کہا ہے اسی امام کا ایک تشہد لا کر دکھا دو نا، بحث کس لیے کر رہے ہو؟ یا یہ کہو کہ تم امام سے زیادہ ہوشیار ہو، ہاں تمہیں امام کی یہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے لیکن امام کی نماز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک نہیں ہے 14 معصومین ہیں، پوری ان کی نمازیں نقل ہوئی ہوئی ہیں، ان سے 12 نماز کے بارے میں سوال ہوئے ہیں، تشہد کے بارے میں سوال ہوئے ہیں، تو کم عقل تجھے وہ نظر نہیں آ رہی ساری کی ساری روایات؟ بحث سیدھی سی ہے۔ جس امام نے کہا کہ جب بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد کہو اشہد ان علی ولی اللہ، اسی امام نے اپنے تشہد میں نہیں پڑھا۔ اس کا معنی کیا امام یہ سمجھا رہا ہے کہ تشہد اس عام سے استثناء رکھتا ہے، خاص سے اس کے مقابلے میں۔ اب اگر میں تجھ سے روایات کے اقسام پوچھنا شروع کر دوں کہ ظاہر اور اظہر میں کیا فرق ہوتا ہے، عام اور مطلق میں کیا فرق ہوتا ہے، خاص و عام میں کیا فرق ہوتا ہے، حکومت و ورود کیا ہوتا ہے، مذاق سمجھا ہوئے تم نے فقاہت کو، دین کے علم کو ہم نے جس کا دل چاہتا ہے اپنے گھر سے ایک نیا دین شروع کر دیتا ہے۔ بحث یہ ہے کہ امام سے نہ قدم آگے بڑھنا ہے نہ ایک قدم پیچھے رہنا ہے۔ امام نے اگر پڑھایا ہے پڑھو، نہیں پڑھا مت پڑھو، ختم ہو گئی بات۔ پھر جب بدعت ایجاد ہوتی ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تمہیں خیال آیا، تمہارے اجداد کو جو خیال نہیں آیا، تم جو دوسروں کو گالیاں دے رہے ہو وہ ساری کی ساری سب سے پہلے تمہارے اپنے اجداد پر جا رہی ہیں۔ تمہیں اب کو گالیاں دینے کا شوق ہے، اپنے اجداد کو دو شوق سے، دوسرے مومنین کو دینے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ دین کو جب انسان مذاق بنا لیتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ اس کا مذاق بنا دیتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ قلب کو منحرف کرتا ہے کہ پھر انسان کو حق اور باطل میں تمیز نہیں رہتی۔ کس کی نماز پڑھ رہے ہو؟ اپنے نفس کی۔ عین اس مرحلے میں جس وقت نماز پڑھ رہا ہے اگر اپنے نفس کے تابع ہے تو خدا کو نہیں، اپنے نفس کو سجدہ کر رہا ہے۔ لہذا قرآن نہیں کہتا کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی ہوائے نفس کو اپنا خدا بنایا ہے؟ کون ہے یہ جو کہ اپنی نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا، اپنے نفس کی خوشی کے لیے پڑھ رہا۔ لہذا جہاں اس کا جو دل چاہ رہا ہے، جہاں اس کو اچھا لگ رہا ہے، وہاں پہ اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہے۔ جہاں انسان اپنی مرضی کرنے لگ جائے عبادات میں اللہ کے مقابلے میں، اس میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو ہماری مرضی کی عبادت نہیں چاہیے، اپنی مرضی کی عبادت چاہیے۔ اور جہاں انسان اپنی مرضی کرنے لگ جائے وہیں سے انسان کے قلب میں انحراف پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ کیا راستہ اختیار کروں کہ میرے قلب میں عقیدہ حق میرے قلب تک پہنچے؟ دیکھیے جو ہم عقائد کی فہرست بناتے ہیں اصول دین میں سب سے اہم عقیدہ توحید، پھر نبوت، پھر امامت اور پھر قیامت۔ لیکن تربیتی اعتبار سے جو انسان کی سیر ہے وہ بالعکس ہے۔ سب سے پہلے جس چیز پر انسان کو اپنے قلب میں وارد کرنا چاہیے وہ اللہ کا عذاب ہے، اس کا خوف ہے، کیونکہ جب تک انسان کے قلب میں اللہ کے عذاب کا خوف وارد نہیں ہوگا انسان کا دل گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ واحد شے جو انسان کو ترک معصیت کے مرحلے میں داخل کر سکتی ہے وہ اللہ کے عذاب کا خوف ہے، اللہ کا خوف نہیں۔ اللہ ڈرنے والی شے نہیں ہے۔ خشیت کا معنی اور ہے،
خشیت اسے کہتے ہیں، اس احساس کو کہتے ہیں جو کسی عظمت اور کبریائی اور بڑی شخصیت کے سامنے انسان کے قلب پر ایک ہیبت کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اسے خشیت کہتے ہیں۔ خوف اللہ کا نہیں، اس کے عذاب کا خوف۔ ان عذابی لشدید، جب وہ کہہ رہا ہے میرا عذاب شدید ہے تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کتنا شدید اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے۔ کیوں اللہ نے اتنی تاکید سے قرآن میں اپنے عذاب کا ذکر کیا؟ کیوں اللہ نے اتنے عذاب سے ڈرایا؟ اس لیے کہ انسان کو ترک معصیت کے مرحلے میں گناہ سے بچانے والی جو قوت ہے وہ یہی خوف ہے اللہ کے عذاب، کہ جس قلب میں یہ خوف آ جائے وہ قلب پھر معصیت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، گناہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ کے خوف کے بارے میں ہمیشہ فکر بھی کیا کرے، پڑھا بھی کرے، سمجھنے کی کوشش بھی کیا کرے۔ اب کیا کرتا ہے شیطان؟ شیطان یہی کام کرتا ہے، اور یہ سب شیاطین کے دوست ہیں جو اللہ کے عذاب کو مذاق بنا کر پیش کرتے ہیں۔ مذاق سمجھا ہے تم نے اللہ کے عذاب؟ ایسے اللہ کے عذاب کو پیش کریں گے جیسے کوئی شے ہی نہیں ہے، اس طریقے سے بات کریں گے جیسے کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ ہی نہیں سکتا۔ یہ ساری کی ساری وہ فکریں ہیں جو اس سے پہلے شیطان یہودیوں کو کروا چکا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جب یہودیوں کا ذکر کرتا ہے، مراد یہودی نہیں ہے، مراد ہر وہ شخص ہے جو یہودیوں جیسی فکر لے آئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ دنیا میں نئے ہیں جن کو یہ خیال ہے کہ جی ہم تو جنت میں جائیں گے، ہمارا تو جہنم سے کوئی تعلق نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ پہلے اب آدمی ہیں کہ جس کو یہ گمان ہے کہ اگر ہمیں عذاب ہوا بھی تو تھوڑی دیر کا عذاب ہوگا پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں جی، آپ سے پہلے شیطان بڑی امتوں کو بہکا چکا ہے۔ لہذا قرآن ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو درست کریں۔ جس قلب سے عذاب الہی کا خوف نکل جائے وہ کبھی بھی سالمیت کی طرف سفر کا آغاز کر ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اور جب تک انسان ترک معصیت کے مرحلے میں نہیں آتا، جب تک انسان کے قلب میں یہ خوف الہی راسخ نہیں ہوتا، اس کا قلب آمادہ ہی نہیں ہوتا تجلیات امامت کو جذب کرنے کے لیے، ناممکن ہے۔ اطاعت امام اتنا آسان کام ہوتا تو میرا مولا تنہا نہ رہتا، اطاعت امام اتنی آسانی سے حاصل ہونے والی ہوتی تو علی این عمار کر کے رونا گریا نہ کرتے۔ اطاعت امام اگر اتنا آسان کام ہوتا حسین کربلا میں اتنی بے دردی کے ساتھ شہید نہ کیے جاتے۔ مذاق سمجھا ہے ہم نے اطاعت امام؟ پہلے ہی مرحلے میں جب اطاعت امام کا آتا ہے قدم ہمارے ڈگمگانے لگتے ہیں۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں میں نے علی کو مولا کہہ دیا تو بس اب اس کے بعد سے میں علی کا غلام ہو گیا ہوں، میں اطاعت کی اس منزل میں پہنچ گیا جہاں پر ابو ذر پہنچے تھے، میں اطاعت کی اس منزل میں پہنچ گیا جہاں میثا میں تمار پہنچے تھے۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اتنا آسان نہیں ہے علی کا موالی بننا۔ بدبخت ترین لوگ ہیں وہ، بدبخت ترین لوگ ہیں کہ جو نجاسات کو، محرمات کو مولا کائنات سے نسبت دیتے ہیں۔ بدبخت ترین لوگ ہیں جن کے لیے آئے تطہیر نازل ہو رہی ہے، نشے کی حالت بدترین حالت ہے، اس کو علی کی ولا سے جوڑنا، اس سے بڑا ظلم مولا کائنات پر کوئی نہیں۔ بدترین خلائق ہیں یہ لوگ کہ جو نجاسات کو اور محرمات کو مولا کائنات سے نسبت دیتے ہیں۔ مذاق بنا لیا ہم نے، جس کا جو دل چاہتا ہے اپنی مرضی سے دین میں وارد کر لیتا ہے۔ جب تک خدا کا خوف دل میں نہ آئے انسان ترک معصیت کے مرحلے میں وارد نہ ہو، اس لیے کہ اگر معصیت کر رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ مطیع امام نہیں ہے۔ یہ بڑا سیدھا سا قاعدہ ہے، اس لیے کہ امام کا مطیع ہونا یعنی ترک معصیت کرنا۔ جب تک معصیت کر رہے ہو، یہ معصیت کرنا کیا ہے؟ امام کا حکم نہ ماننا ہے۔ یہ 2 + 2 = 4 سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اطاعت کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ جہاں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہاں میں یسر کر رہا ہوں، اور جہاں میرے دل نہیں چاہ رہا وہاں پر میں مخالفت کر دوں، اس کا نام اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو 100% مطیع قرار دینا،
لہذا جہاں معصیت ہے وہاں پر امام کی اطاعت نہیں ہے. تو جو امامت کے مرحلے میں ابھی داخل نہیں ہوا اس کو تجلیات نبوت کبھی سمجھ نہیں آ سکتی. جس کو تجلیات نبوت سمجھ میں نہیں آ سکتی اس کو توحید کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی. ہم نے توحید کو مذاق سمجھا ہے. جب توحید کا نور انسان کے قلب میں آتا ہے اس کے وجود سے توحید ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. سفر یہ ہے. عذاب کو ہم نے مذاق بنایا ہوا. صرف ایک جھلکی عذاب کی جس کو علماء نے ذکر کیا. یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جی ہم تو بخشے ہوئے ہیں. جس قلب میں یہ غلط عقیدہ آ جائے, اللہ نے کسی سے اس طرح کا وعدہ نہیں کیا. جس سے کیا ہے اس کو بھی کہا ہے کہ وہ خوف اور رجا کے درمیان رہتا ہے. کوئی عقیدہ اسلام کا ایسا نہیں ہے کہ جو انسانوں کو گناہ کے مقابلے میں بے خوف کر دے. جو بھی شے گناہ کے مقابلے میں بے خوف کر رہا ہے وہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے, وہ شریعت اسلام نہیں ہے, وہ مولا کائنات کا دین نہیں ہے. کوئی بھی شریعت اسلام کے نام کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو ہمیں گناہ کی چھوٹ دے دے کسی بھی عالم میں. لہذا اب شیطان یہ سارے کے سارے سلسلے انسان کو آ کے سمجھاتا ہے بھئی تم تو مومن آدمی ہو, تمہیں جہنم کا کیا خوف, اور اگر گئے بھی تو تھوڑی دیر میں فارغ. یہ تھوڑی دیر کتنی ہوتی ہے؟ قیامت کے دن کی مقدار کتنی بیان کی اللہ نے؟ کان مقدارہ 50 آلاف سنہ. کتنے؟ 50,000 سال کے برابر دن ہوگا قیامت کا. اگر اب آپ خدا نخواستہ کوئی کہہ دے بھئی ایک دن جہنم میں رہنا, کتنے لوگ تیار ہیں؟ 50,000 سال دنیا کے, قیامت کا ایک دن. چلو اس کو بھی کینسل کر دیتا ہوں. دنیا ہی کے کچھ منٹ جہنم میں گزارنے ہو. جہنم کا عذاب کیا ہے؟ ان عذابی اشد. اس دنیا کے اندر اللہ کے الطاف میں سے ایک لطف یہ ہے کہ ہماری یہ جو باڈی ہے اس کے اندر ایک حد سے زیادہ درد برداشت کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. اصل میں جو شے روح ہے جو کہ درک کرتی ہے درد کو, لیکن باڈی میں کیپیسٹی نہیں ہے. لہذا جب درد ایک خاص مرحلے سے آگے بڑھتا ہے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے, یا اس کا جو نروس سسٹم ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. جب نروس سسٹم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے آپ جتنا اس کو مار لیں اس کو اثر. یہ بات ہمارے پولیس والوں کو سمجھ میں آ چکی ہے, اور بندے کو ایسے ٹارچر کرتے ہیں کہ اس حد سے آگے نہ بڑھے, کیونکہ اس حد سے آگے اگر بڑھ گیا تو مارنے کا کوئی فائدہ نہیں, پھر دوسری طرف سے مارنا چھوڑے. ایک حد سے زیادہ انسان کے اندر دنیا میں کیپیسٹی نہیں ہے. یہ اللہ کے الطاف میں سے ایک لطف ہے. لیکن قیامت کے بارے میں کیا فرمایا؟ قیامت میں جو بدن اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو عطا کرے گا وہ بدن ایسا ہوگا جو ریزسٹ نہیں کرے گا, بلکہ جو بھی تکلیف ہے اس کو 100% روح تک منتقل کرے گا, اور اس کیفیت میں کہ نہ یہ شخص بے ہوش ہوگا نہ بے حس ہوگا نہ اس کو موت آئے گی. اب دنیا میں انسان خدا نخواستہ اللہ نے قیامت کے روایت میں کیا ہے, قیامت کی آگ جو ہے اسے کیا کیا گیا ہے, جب 70 گناہ کم کیا گیا تو دنیا کی آگ. دنیا کی آگ سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی آگ. اس دنیا میں چولہے میں جو لگی ہوتی ہے وہ آگ مراد ہے. اس سے زیادہ مضبوط آگ بھٹی میں لگی ہوتی, تندور میں ہوتی ہے. تندور سے زیادہ شدید بھٹی میں ہوتی ہے. بھٹی سے زیادہ شدید
لاوا 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 اس دنیا کی سب سے شدید ترین آگ ہے. کتنا ٹمپریچر ہوتا ہے لاوا؟ 1000 ڈگری تک جاتا ہے. 1000 ڈگری سے اوپر چلا جاتا ہے. پتھر ڈالو پتھر پگھل جاتا ہے. اتنی خوفناک. اب اگر دنیا میں 1000 ڈگری ٹمپریچر تصور کیا جا سکتا ہے, اس 1000 ڈگری کو 70 گنا بڑھائیں, 70 times, not multiply by 70. 70 times آپ اوپر لے جائیں, کیا نتیجہ نکلے گا؟ کروڑوں ڈگری ٹمپریچر. اور جو بدن دیا جائے گا اس آگ سے جلے گا نہیں, ختم نہیں ہوگا, پگھلے گا نہیں. جو ٹمپریچر ہے وہ بدن سے روح تک ڈائریکٹ پہنچے گا. یہ ہماری دنیا کی آگ, اس کا ٹمپریچر ابھی 100 پر نہیں پہنچا ہوتا, انسان بدن بے حس ہو جاتا ہے. 100 سے زیادہ ٹمپریچر انسان, ذرا سی انگلی جل جائے 4 دن تک انسان سہلاتا رہتا ہے. یہ دنیا میں اللہ کا لطف ہے کہ پین ایک حد سے زیادہ محسوس نہیں ہوتا, لیکن قیامت کے دن ایسا کوئی لطف نہیں ہے. اب اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لے کہ کچھ منٹ کے لیے انسان کو کروڑوں ڈگری سینٹی گریڈ کا جو آگ ہے اس کی جلن کے احساس کو کچھ دیر کے لیے صرف برداشت کرنا ہو, کتنے لوگ ہیں؟ لہذا یاد رکھیے گا, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی عذاب کی جو آیات آتی تھی جب سنتے تھے تو ان کے دل لرزاں ہو جاتے تھے, اس لیے کہ عذاب الہی وہ شے ہے کہ مخلوقات میں کوئی بھی اس کو تحمل نہیں کر سکتا, کوئی نہیں تحمل کر سکتا. اب وہ چاہے کچھ دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ وہ نماز جو مجھ سے قضا ہوئی ہے اس کے لیے اگر مجھے 1-8 دن جہنم کا چکر لگانا پڑ جائے یا نہیں گیا, وہ گناہ جو میں سرزد کر رہا ہوں اس گناہ کی وجہ سے مجھے اگر کچھ مہینے جہنم میں گزارنے پڑے تو میرے ساتھ کیا ہو جائے. لہذا اس خوف کو اپنے قلوب میں راسخ کیجئے کہ انشاءاللہ اگر یہ خوف انسان کے قلب میں آ جائے تو سب سے محکم شیلڈ ہے انسان کے اندر کہ اسے گناہوں سے بچا سکے. کوئی شے انسان کو اللہ کے عذاب کے خوف سے زیادہ بہتر ترک معصیت کے مرحلے میں داخل نہیں کرتی. یہ وہ خوف ہے کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ قابل جم ہے, ایسا نہیں ہے. اسی خوف سے وہ محبت جنم لیتی ہے کہ جو انسان کو اس آگ سے بچانے والی ہو, اور وہ سوائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی ذوات مقدسہ نہیں ہیں کہ جن کی محبت انسان کو اس عذاب سے بچا سکے. لہذا جب ایسا عذاب انسان کے دل میں راسخ ہوتا ہے نتیجہ خود بخود نکلتا ہے کہ اس خوف سے بچانے والی ذات خود بخود انسان کی محبوب بنتی چلی جاتی ہے. جب انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں بچا سکتا مجھے سوائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے, اب جو محبت انسان کے قلب میں پیدا ہوگی وہ راسخ تر ہوگی اس محبت سے کہ جو خدا کے عذاب سے ڈرے بغیر انسان کے قلب میں آتی. لہذا عزیزان من, قلب کو اگر سالم رکھنا ہے تو انسان کو اسے معصیت سے بچانا ہوگا. معصیت سے بچانے کا راستہ اللہ کے عذاب کے خوف کے علاوہ کوئی اور ایسا راستہ نہیں. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ بارے الہ اس ماہ مبارک رمضان کی جس کی رحمتوں اور برکتوں کے سلسلے کو آہستہ آہستہ یہ تیرا مبارک مہینہ ہمارے ہاتھوں سے, پتہ نہیں ہم اپنے لیے مغفرت کا سامان کر سکے یا نہیں, پتہ نہیں ہم وہ عمل کر سکے یا نہیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں منزل قبولیت کی منزل پر ہو یا نہیں. بار الہ جو ماں باقی رمضان ہے اس میں ہمیں توفیق عنایت فرما کہ رمضان اور اس کی اہم ترین ایام اور شبوں سے صحیح معنی میں استفادہ کر سکیں. ان ایام اور ان شبوں کو جن کو تو نے پورے سال کی بہترین شب اور روز قرار دیا, بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم ان شبوں اور ان ایام میں اپنے قلوب کو
تیری محبت اہل بیت کی محبت سے منور کر سکیں، اپنے قلوب کو غلط عقائد سے پاک کر سکیں۔ بار الہ ان تمام برکات اور ان تمام نعمات کا اصل وارث امام زمان علیہ السلام، بار الہ تجھے اہل بیت علیہ السلام کے حق کا واسطہ ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بار الہ بحق محمد و آل محمد، بحق محمد و آل محمد۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، خصوصاً شام اور یمن کے مومنین کی مدد فرما، فلسطین اور میانمار کے مسلمانوں کی مدد فرما، بار الہ بحق محمد و آل محمد استکباری قوتوں اور تکفیری قوتوں کو دنیا میں جہاں جہاں ہیں نیست و نابود فرما، بار الہ تمام علماء مراجع اعظام کے سایوں کو ہمارے سر پر مستدام فرما، بار الہ بحق محمد و آل محمد۔ رہبر انقلاب اسلامی حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک چھوٹی سی درخواست آپ کی خدمت میں کرنا ہے، ہمارے یہ دوستان جو اس سارے سلسلے کو برگزار کر رہے ہیں یہ اپنے طور پر پوری محنت کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے جو بہترین افراد ہو سکتے ہیں انہیں مہیا کریں۔ اس سلسلے کو انہوں نے ماشاءاللہ بڑے عرصے سے بڑے محنت اور جانفشانی کے ساتھ مسلسل جاری کیا ہوا ہے، اپنے طور پر یہ جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ آپ سے ان کی ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ آپ کو اگر یہ سارا سلسلہ کہیں پہ بھی کسی بھی حد تک مفید فائدہ محسوس ہوتا ہے تو تھوڑا سا لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائیں، آپ کے اطراف میں آپ کے دوست احباب، آپ کے فیملی ممبرز جو بھی ہیں تھوڑا سا ان کو توجہ دلائیں، تاکہ اگر آپ کو یہاں پر کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو دیگر مومنین بھی اس فائدے میں شریک ہو سکیں، اس سے استفادہ کر سکیں۔ ایک سلسلہ ہے جو ماشاءاللہ انہوں نے اتنے عرصے سے جاری کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ تمام حضرات کی توفیقات میں اضافہ کرے، لیکن تھوڑا سا لوگوں کو متوجہ کیجئے تاکہ جتنا مومنین کی تعداد اس سلسلے سے مستفیض ہو سکے بہتر ہے۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد و آل محمد۔